بلیس فرائیڈے ود استاد انگتاش میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخری چند لمحات ہیں، آج ہم بات کر رہے ہیں تحریک پاکستان اور استحکام پاکستان میں خواتین کا کردار۔ استاذہ میں ایک دفعہ پھر آنا چاہتی ہوں اس بات پہ، ہم نے تحریک پاکستان نے خواتین کے کردار کو بھی دیکھا، آپ نے غور کروایا کہ مرد، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بزرگوں سبھی کا رول بہت امپورٹنٹ تھا۔ آج استحکام پاکستان میں ایک خاتون خصوصی طور پہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ ایک نوجوان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ایک بچہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ فائزہ گہرا سوال ہے، اور انشاءاللہ اسی سے بات ہم نتیجہ خیز بھی بن جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے آپ کے سوال سے حضرت ہاجرہ یاد آ گئی، اللہ اکبر۔ ایک اکیلی خاتون جن کو ہولی لینڈ میں چھوڑ دیا گیا، اور ہولی تو اسے بعد میں بنایا گیا، مقدس تو بعد میں بنی تھی، لیکن جس سرزمین پہ چھوڑا گیا تھا وہ سرزمین کچھ اگاتی نہیں تھی، پانی نہیں تھا۔ ایک خاتون کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اور ایک خاتون کیسے تاریخ ساز ہو سکتی ہے، تاریخ کیسے بنا سکتی ہے۔ آپ نے کہا کہ خاتون کا کیا رول ہو اور بچے کا کیا رول ہو، اور میں انہی ماں بیٹے کا رول سب سے پہلے لے کے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی۔ ایک خاتون جب یہ جان لیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، سیدہ ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہی بات کہی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اکیلی خاتون کو کس قدر حوصلہ دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، کیسے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کیا۔ انہوں نے کام کیا تھا، بچے کو دودھ پلایا، بچے کو ریز کیا، اپنے بچے پر وقت لگایا۔ مجھے کبھی وہ علاقہ یاد آتا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ ڈیزرٹ ایک سکول ہے جس میں سنگل ٹیچر ہے اور سنگل سٹوڈنٹ ہے، ایک ماں اور ایک بیٹا، اور ایک نئی تاریخ بن رہی ہے، اور ایک نئی قوم جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے۔ اقبال کہتا ہے وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو ماں تھی، نیشن بلڈر۔ قومیں ایسی ماؤں سے بنتی ہیں۔ آج بھی ماں کو اپنا رول انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ ماں کو آپ جب ہاؤس وائف کہہ دیتے ہیں تو اسے لگتا ہے جیسے وہ ہاؤس اریسٹ ہو گئی ہو، اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید یعنی میرا رول جو ہے وہ انڈرمائن ہو گیا، شاید میں وہ کردار ادا نہیں کر پا رہی جو کردار باقی خواتین ادا کرتی ہیں۔ کسی بھی مجلس میں کوئی ہاؤس وائف جب اپنا انٹروڈکشن کرانے لگتی تھوڑا پیچھے ہو جاتی کہ میری جو لائف ہے شاید اس طرح سے کام نہیں آ رہی جیسے دوسروں کی لائف کام آ رہی۔ جو خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے خواتین کو اس معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیا محض مال بنانے کے لیے، کیا محض سروسز دینے کے لیے، بے روح قسم کی سروسز۔ ہم جو ڈاکٹرز کی فوج ظفر موج تیار کر رہے ہیں، ان ڈاکٹرز کے اندر ویلیو کرائسس کتنا، کبھی اس کو سٹڈی کیا کسی نے کہ آج کے ڈاکٹر میں اور کل کے ڈاکٹر میں کیا فرق تھا؟ یہ سارے ڈاکٹرز مل کے ایک نیشن کی، ایک قوم کی تعمیر میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم جب یو ایچ ایس گئے تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی اس بات پہ کہ وہ لوگ اس بارے میں تکلیف میں ہے کہ ہمیں جو ویلیو کرائسس ہے جو ہم اپنے ڈاکٹر کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر انسانی ہمدردی نہیں ہے، اس کے اندر ایثار کا وہ جذبہ نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے کریکلم میں چینج لے کے آئیں، کس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھائیں کل وہ آنے والوں کے لیے شفیق اور مہربان مسیحا بن جائے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اصل چیز انسان سازی ہے، انسان کا ذہن بنانا، انسان کو اچھے آداب و اخلاق سکھانا، انسان کو فوکسڈ بنانا، اور پھر یہ کہ اس کا ریلیشن شپ اس کے پیدا کرنے والے سے مضبوط کرنا تاکہ وہ خود اپنی زندگی میں کچھ کرنے کے قابل ہو سکے۔ ایک ماں نے محنت کی تھی نا، اس ماں کی محنت
بیت اللہ کی فارم میں سامنے آئی، ایک باپ اور بیٹے نے مل کے وہ گھر تعمیر کیا تھا۔ آج آپ دیکھیے پوری دنیا کے لیے کتنی بڑی اگزامپل ہے، زمزم بھی، بیت اللہ بھی، حجر اسود بھی، طواف بھی، صفا مروہ کی سعی بھی، اور اسی طرح جمرات کی رمی ہے، یا عرفات یا مزدلفہ میں جانا ہے۔ وہ علاقے اسی طرح سے سب لوگوں کے لیے کوسچن مارک بنے ہوئے ہیں کہ پیچھے پلٹ کر دیکھو یہ انسانی تاریخ ہے، کیسے انسانی تاریخ کا سفر وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہا اور کس طرح سے یہاں تک پہنچا کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ گھر سب لوگوں کے لیے مثال بھی ہے، اتحاد کی بھی اور خدا پرستی کی نشانی بھی ہے، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کس طرح سے جوڑنا ہے، اس تعلق کے جوڑنے کے لیے بھی وہ گھر کتنا بڑا کردار ادا کر رہا ہے الحمدللہ۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ایک خاتون کی ہم نے اگزامپل لی، تاریخ ساز مثالیں ہیں اور ہماری ہسٹری ہے نا، اور مختلف ادوار میں سیدہ آسیہ کو دیکھیں، ایک ظالم بادشاہ کے گھر میں رہنے کے باوجود اپنے نظریے اور اپنے عقیدے پہ جمی ہیں۔ ابھی ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ ایک اکیلا فرد بھی اگر کوشش جاری رکھے تو آئرلینڈ بن جائیں گے اور وہ آئرلینڈ پھر آپس میں جڑ سکتے ہیں۔ تو سیدہ آسیہ کو دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے فرعون کے ظلم سہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن جوڑ کے وہ دعا کرتے ہوئے سیدھی جنت میں چلی گئی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کیا میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ لیکن ساری دنیا کے لیے مثال بن گئی۔ اگر کوئی حق پر قائم رہنا چاہتا ہے، اپنے نظریے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، وہ کسی کی قید میں ہو یا انتہائی مظالم سہ رہا ہو، اس کا کنیکشن کوئی نہیں توڑ سکتا، وہ مضبوط ہی رہے گا، دوسروں کے لیے مثال بن جائے گا۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سیدہ مریم کو دیکھیے ایک بیٹی کی حیثیت میں، کیا وہ نیشن بلڈر نہیں تھی؟ آج تک دنیا کے کثیر تعداد انہیں اپنے لیے رول ماڈل سمجھتی ہے، جی بالکل، سیدہ مریم کو، کیسے انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، کیسے اپنے بیٹے کی تربیت کی، کیسے اسے ماں کا خدمت گزار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا، اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے توسط سے ایک ایسی نشانی جو اس دور کے لیے بھی نشانی تھی، قرب قیامت کی نشانی بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی آمد کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، تینوں مذہب کے ماننے والے آج منتظر ہیں حضرت عیسیٰ کی آمد کے۔ اور حضرت عیسیٰ کس گود میں پروان چڑھے؟ وہ ایک خاتون ہی تھی، اور باؤنڈریز سے باہر ہے ایک خاتون کا کام کہ وہ جب ایک محنت کرتی ہے ایک شخصیت پر بھی تو اس کے اثرات کہاں تک جا پہنچتے ہیں۔ اور اگر آپ سیدہ خدیجہ کو دیکھیے تو کتنی بڑی اگزامپل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، آپ کے لیے وہ سہارا بنی، آپ کے لیے وہ کاؤنسلر بھی تھیں، آپ کے لیے وہ ہر اعتبار سے وفا شیار بھی تھیں، اور کس طرح سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی، کیسے انہوں نے رسول اللہ کے مشن کا ساتھ دیا۔ تو یہ یعنی بہت بڑا رول ہے جو سیدہ خدیجہ نے ادا کیا، اور اسی طرح سے سیدہ فاطمہ بنات رسول ہیں اور دیگر خواتین ہیں۔ ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان خواتین نے اپنی نسلوں کی تربیت کی اور انسانیت کو نفع مند افراد دے گئیں۔ تو آج استحکام پاکستان کے لیے ہمیں ماں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ہمیں خاتون کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور اسے امپاورڈ بھی کرنا ہے۔ اور ایجوکیشن میں ڈیوائن کنیکشن از سو نیڈڈ۔ جب آپ اور ایجوکیشن امپاورڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محض اسے کمانا سکھا دینا ہے، اصل میں اس کی کمائی کیا ہے؟ محبت جو وہ بانٹتی ہے، جس کی وجہ سے خاندان جڑتے ہیں، رشتے جڑتے ہیں، خاندانوں سے جڑتے ہیں، اور کس طرح سے اپنے نظریے پر قائم رہتے ہوئے نسلوں کی وہ تربیت کر جاتی ہے۔ تو ہمیں ماں پر محنت کرنی۔ مدرہڈ ہمارے لیے بہت بڑی اگزامپل ہے، کیونکہ ایک گود سے کتنی شخصیات پروان چڑھتی ہیں، اور ایک ماں کی وجہ سے اگر ایک خاندان جڑا رہتا ہے اور ایک خاندان مضبوط ہوتا ہے، متحد ہوتا ہے، تو یہ مائیں ہی ہیں جن کے کردار کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان مستحکم ہوگا۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمیشہ مجھے آپ کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ ہوپ فل رہتی ہیں اور پر امید رہتی ہیں اور لوگوں میں بھی امید بانٹتی ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح سے تبدیلی
کا سفر جاری بھی ہے اور جاری بھی رہے گا، اور فائزہ اس ہمارے کے لیے بچے ہم ان سے بہت پر امید ہیں انشاءاللہ کہ وہ ہم سے زیادہ بہتر اس سوسائٹی کے لیے، اس نیشن کے لیے کردار ادا کریں فائزہ گے۔ یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم جب ماؤں کی بات کرتے ہیں نا، ماؤں کی تربیت کی بات، ایسا نہیں ہے کہ ہر ماں رول پلے کر رہی ہے یا وہ خود ہی کر لے گی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ یونیورسٹیاں بنتی ہیں نا، مدرس کی یونیورسٹی بننی چاہیے۔ انشاءاللہ ماں کو ایجوکیٹ کریں، ماں کو جی مدرہڈ پہ ٹریننگ کرنی چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے نیشن کو بلڈ کرنا ہے، نیشن کو بلڈ کریں نیشن بلڈر کا رول پلے کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بارک اللہ۔ تھوڑا سا ایڈ کر دوں، آپ نے بہت جی اچھا ذکر کیا جلیل القدر خواتین کے بارے میں۔ تو اگر ہم نے ماؤں پہ محنت کرنی ہے تو ماؤں نے پھر آگے بہت محنت کرنی ہے، اور اس کی اگزامپل ہمیں سیدہ ہاجرہ میں ملتی ہے کہ 7 چکر لگائے تھے، اتنی صحیح کی تھی تو پھر آگے جا کے زمزم کے اسباب بنے تھے، اس سے پہلے چکر میں بھی بن سکتے تھے، تو ان کو بھی بہت زیادہ محنت کرنی ہے۔ جزاک اللہ خیر زارا جی، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، استاذ ایک دفعہ پھر آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔ میں پر امید ہوں انشاءاللہ کہ اس گفتگو سے ضرور اس دفعہ ہم 14 اگست کے موقع پر، اس اگست کے موسم میں اور آزادی کے موسم میں بہتر طریقے سے سوچنے کے قابل ہوں گے، اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ مائل سٹون ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام میں پھر کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آج کی گفتگو ہماری نیشن بلڈنگ میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ اگلی جمعے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔